القمر 21-26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف کان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَوْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ فَكَيْفَ تو کیسا کانا تھا عذابی عذاب میرا ونذر اور ڈرانا میرا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا آسان کر دیا ہم نے القرآن قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے فہل تو کیا ہے من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا کذبت جھٹلایا سمود نے بالنذری ڈرانے والوں کو فقالو تو انہوں نے کہا ابشرن کیا ایک آدمی منا ہم میں سے واحدن اکیلا نتبعوہ ہم پیروی کریں اس کی انا بے شک ہم اذن تب لفی ضلال البتہ گمراہی میں ہوں گے وسعور اور جنون میں اُلقیا کیا ڈالا گیا الذکر ذکر نصیحت علیہ اس پر من بیننا ہمارے درمیان سے بلکہ ہوا وہ ہے کذاب سخت جھوٹا اشر بہت اترانے والا سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے غدن کل من کون ہے الکذاب سخت جھوٹا الاشر بہت اترانے والا۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا پس انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہمیں میں سے ہے اکیلا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یقیناً ہم تو اس وقت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے متکبر ہے ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ بہت جھوٹا متکبر کون ہے۔ کذبت ثمود بالنذر صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اپنے رسول کو نہ ماننے کی 3 وجوہات بیان کی۔ ایک یہ کہ یہ تو ایک بشر ہے، دوسرا بشر بھی ہم جیسا عام بشر، کوئی سردار یا سرمایہ دار نہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ اکیلا آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی جتھا پارٹی پروٹوکول کیوں نہیں۔ انا اذا لفی ضلال وسعر جنون دیوانگی بڑی گمراہی اور بڑی دیوانگی اُلقی الذکر علیہ من بیننا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ صاد کی آیت نمبر 8 میں بل ہوا کذاب اشر متکبر اکڑنے والا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تسلسل کے ساتھ دہرائی جانے والی آیات کو دہرا کے ہمیں بتایا کہ ڈراوا کیسا ہے میرا، اور پھر ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان ذریعہ بنا دیا۔ پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم نوح، عاد، ثمود، لوط علیہ السلام کی قوم ٹوٹ پڑنے والے عذاب گنوائے گئے، غرقابی طوفان، شدید دھماکے، بستیاں، پٹخنے والی آوازیں، پتھراؤ، ہلاک کر دی جانے والی قومیں۔ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیا یہ سارے عذاب سہنا آسان ہے یا قرآن کی نصیحت قبول کر کے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جانا آسان تر ہے؟ گزری اقوام کے احوال، رویے اور نتائج تمہارے سامنے ہیں۔
انبیاء کرام علیہمُ السلام کی دعوت کو جھٹلا کر نفس پرستی اور کھیل تماشوں میں گم ہو جانے والے، حق کا مذاق اڑانے والے ان انجاموں سے دوچار ہوئے۔ کہو تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، قرآن کی آسان نصیحت کی قبولیت یا کڑے عذاب کی شدت؟ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، آمین۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر۔ ناظرہ، تجوید، ترجمہ، تفسیر، حفظ، ہر طرح کی کلاسز اور گھر کے تمام افراد کے لیے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سب کے لیے اسلامیات لازمی، اختیاری، ترجمۃ القرآن، میٹرک، FA، BA، BS، گرامر، عربک۔ آپ کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ آپ فوراً ہم سے رابطہ کریں اور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔